ہم اس وقت موجود ہیں جس بچے کا انتقال ہوا، نعمان الطاری، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ نعمان مدنی چینل پر آتا تھا اور ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ 11 پارے حفظ کر لیے تھے، کمپلیٹ کر لیے تھے۔ 12 سال کی عمر میں اس بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بات کریں گے۔ ہوا کیا تھا حضرت، یہ اس کو کیا بیماری تھی، لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں۔ بچپن سے کارڈیو میوپیتھی نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل کے پٹھے ایسے کمزور ہوتے ہیں اور اس کا علاج کہتے ہیں دریافت نہیں ہوا۔ اس میں اچانک جو ہے وہ دل بڑا ہو جاتا ہے، تو مسائل بڑے پوچھتا تھا یہ نماز کے، میری نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھوں۔ بعض اوقات میں اس کو کہتا تھا نا، یہ خوشی سے دوبارہ پڑھنے چلے جاتا تھا۔ ہمیشہ سلام تو کرتا تھا، سلام میں پہل کرتا تھا۔ میں کبھی غصے میں ہوتا تھا نا تو یہ مجھے اس طرح کہتا تھا کہ ابو میں چھوڑ دو نا، آپ جانے دو، میں بول رہا ہوں نا آپ جانے دو۔ وہ اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مجھے ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میری سنت ہم آپ کی بارگاہ میں جان دے دینا تو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ کا دیا ہوا، آپ کی تربیت سب آپ کا تھا، اور لاکھوں کروڑوں نعمان ایسے پیدا ہوں جو دین کی خدمت ایسی کریں کہ ساری دنیا میں سرکار کی سنتیں عام ہوں۔ رات کو سونے کا ٹائم آتا نا تو یہ میرے کمرے میں آتا، میرا ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا اور معافی مانگتا اور پھر مجھے دم کر کے جاتا۔ ہر کوئی بھی جو ہے نا ان کو جانتا تھا اور ان کی وجہ سے ہم کو لوگ پہچانتے تھے، آپ نعمان کے نانا، آپ نعمان کے دادا۔ یہ ایک میری نظر میں ایک واحد بچہ تھا، بولا بھائی کیا بننا ہے نعمان، تو بولا مفتی قاسم۔ مفتی قاسم کا نام کیوں لیا اس نے؟ مفتی قاسم صاحب کا نام کیوں لیا؟ علم والے۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس انداز سے گفتگو کرنا، یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ چل مدینہ، مرشد کرنا نہ انکار، میں بھی مدینے چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ۔ باپا ان کے اترا ڈی پیرا چونگا آئی مکہ جی تک چل مدینہ نہیں کریا باپا کری نے مکہ۔ اس کی ایک آڈیو ہم آپ کو سنانے لگے جس میں معافی کا ذکر ہے کہ معافی مانگنے کی اس بچے کے اندر ایک عادت تھی۔ آئی لوگ بدے گئے رمضان جو چاند مبارک، مجھ سے جو غلطی تھی کوتاہی تھی میں کیا معاف کر دیجیے بدے، جو دل دکھی ہوئے، مجھے کوئی گال بری لگی ہوئے آئیں گے، بدتمیزی تھی ہوئے، میں کیا معاف کر دیجیے بدے۔ اس بچے نے اپنی رائٹنگ میں جس انداز سے لکھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور یہ نعمان کے چند کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نعمان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا فرمائی تھی، نماز سے کیسی محبت تھی۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ اپنے رب کی باقی بولو اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اب نعمان کے جو گھر کے بچے ہیں، نعمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو اس کے کزن وغیرہ تھے، پروگرام وغیرہ ہوتے تھے، ساتھ آتے تھے، وہ نعمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں۔ کبھی ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے تو نعمان مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کی سیٹنگ کرا دو اپنے گھر پہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا تھا یہ نماز کے لیے مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ میں نے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے تھے، اس کا احسان میں نے نعمان کو کر دیا ہے۔ درود شریف پڑھے ہیں جتنے بھی، میں نے رسالے سواد نعمان کو پیش کیا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ نابالغ تھا اس لیے وہ کہ بس جنت میں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماں باپ کے لیے نعمان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ نابالغ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے، اس کے لیے نہ قیامت کا حساب کتاب ہے۔ اللہ پاک ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے۔ اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، یہ ان کے والدین جو ہے نا، ان کے ابو نے تو دعوت اسلامی میں کھولی ہے، ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے، انہیں مذہبی گھرانہ ہی سمجھ لو، دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول کا گھرانہ ہے۔ اللہ پاک اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نعمان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، صبر بھی عطا کرے۔ مجھے تو یہ سنی ہوئی بات ملی ہے، اللہ بہتر جانے، کہ آخری وقت میں ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا۔ اب یہ تصدیق نہیں ہے، صحیح ہے نا، کہ ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا تو یہ آنکھ کھول دی ہوگی، بولے میں مدینے کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا، تم نے مجھے میرا تصور توڑ دیا۔ یہ آخری وقت انتقال سے پہلے کی بات یہ مجھ تک پہنچی، مفتی صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے۔ یہ اس طرح کا بچہ تھا، یہ
اللہ پاک اس کے صدقے ہم کو مدینے کی محبت بھی دے اور ہماری مغفرت کرے. جس پر کرم ہو جائے. ای قوت زور بازو نیست. اپنی قوت بازو سے ایسی سعادت نہیں ملتی. اللہ کرم جس پر فرما دے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.